یہ دعوت اسلامی کا۔ آج ہمارا یہ سنتوں بھرا اجتماع جو ہماری اسپیشل پرسنز کی جو مجلس ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت یہ اجتماع رکھا گیا ہے، جہاں کوشش کی گئی ہے ملک و بیرون ملک میں اسپیشل پرسنز جمع کیے جائیں۔ ان میں نابینا بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو سن نہیں سکتے، ان میں وہ بھی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہاتھوں کے مسائل ہیں، پاؤں کے مسائل ہیں، ڈس ایبلٹی بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ سوز بلالا کاملے دے رضا سا سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو۔ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ۔ میرے وہ اسلامی بھائی جن کو ایسا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، جن کو ہے کہ میرے کان نہیں ہیں، میں سن نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، پاؤں ایسے نظر تو آ رہے مگر میں صحیح چل نہیں سکتا، میرے ہاتھ مکمل نہیں۔ بعض ایسے ہوں گے جن کے اندر ملٹیپل پرابلمز ہوں گے، آنکھ کا بھی پرابلم، کان کا بھی پرابلم، زبان کا بھی پرابلم، سارے پرابلم۔ پتہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے سلامت رکھا ہے، وہ ہے آپ کی عقل۔ پاگل خانہ نا، پاگل خانہ جہاں پاگل جمع کیے جاتے ہیں، ان کی آنکھ بھی سلامت ہے، ان کے پاؤں بھی سلامت ہیں، ان کی زبان بھی سلامت ہے، یہ بول بھی سکتے ہیں، یہ کھا بھی سکتے ہیں، یہ پی بھی سکتے ہیں، یہ چل بھی سکتے ہیں، یہ پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فائنلی یہ ہیں پاگل خانے کے اندر، کیونکہ ان کے آلموسٹ پارٹ آف باڈیز جتنے بھی ہیں، آرگن آف باڈیز جتنے بھی ہیں، وہ پراپر ورکنگ میں ہیں، وہ ورکنگ موڈ میں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، مگر ایک چیز ان کی ضائع ہو گئی ہے، وہ ہے ان کی عقل، جس نے ان کو پاگل بنا دیا۔ اور اس وقت جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، ان میں میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہو جس کی عقل چلی گئی ہے، ورنہ وہ یہاں نہ اجتماع میں نہ ہوتا۔ صرف یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری عقل کو سلامت رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز بیان کرتا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے، کہ جو اپنے رب پر بندے کو شکر کرنا لازم کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، میں مسلمان ہوں۔ تو آدمی جب یہ چیزوں کو غور کرتا ہے نا، یعنی جو نہیں ہے اس پر غور کرنے کے بجائے اس پر غور کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ شکر گزاری کی طرح۔ یہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ بینا ہے یا نابینا ہے، وہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا، میں ہر ایک کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ جو ہماری چند پریشانیوں کو ہم رونا روتے ہیں، بندہ غور کرے اگر اس سے زیادہ پریشانی ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ اللہ پاک نے آپ کو 4 اولاد دی ہیں، ایک اولاد میں پریشان، اللہ نے 3 سے بچایا ہوا ہے۔ اگر بدن میں 360 ہڈیاں ہیں، 360 جوڑ ہیں، 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، 4 جوڑوں میں درد ہوگا، 10 جوڑوں میں درد ہوگا، 20 جوڑوں میں درد ہوگا، 20 ہڈیوں میں درد ہوگا، 300 سے زیادہ جوڑوں اور ہڈیوں کو اللہ پاک نے درد سے بچایا ہوا ہے۔ یعنی جو نہیں ہے اس پر غور کرنے کے بجائے جو ہے نا بندہ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اللہ پاک اس پر اپنی نعمت اور بڑھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک۔ جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے جانشین امیر اہل سنت۔
سن. اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو انہیں دین سیکھنے کا بہت آسان موقع ملے گا جو کہ اکثر و بیشتر ان کو نہیں مل پاتا، چونکہ دیگر تنظیمات میں معذور افراد کو اتنی زیادہ ایکسس نہیں ہوتی جتنی زیادہ دعوت اسلامی نے آج اپنے باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں ایکسس دی، اور نہ صرف ایکسس دی بلکہ ان کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی. اس کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک نئی امید جگائی ہے، ایک نیا انداز دیا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی بھی مذہبی جماعت نے نہیں دیا. یہاں آ کر بہت خوشی ملی ہے، اپنائیت ملی ہے، محبت ملی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو ایک بندے کا جذبہ ہے نا میرا وہ جاگا ہے. ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس ساری دنیا میں یہ خاص لوگ بھی ہیں، اور ان تک بھی اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو فریضہ تھا وہ انجام دے دیا. نگرانی شورا سے میٹ اپ کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا؟ ایک ایسی شخصیت جس کے دل میں امت کا درد ہے، ایک ایسی شخصیت جو یہ چاہتی ہے کہ تبدیلی لائی جائے، ایک ایسی شخصیت جو یہ چاہتی ہے کہ خیر پہنچی جائے، اور جس کو اگر آپ مثبت بات پہنچائیں گے، جن کے سامنے رکھیں گے، تو ان کا یہ پہلی ترجیح ہوگی کہ اس پر عمل کیا جائے. ایک ایسی شخصیت سے ملنے کا تجربہ، ان کے سامنے اپنے معاملات رکھنے کا تجربہ، اور پھر ان کی ان ایفرٹس جو انہوں نے کی اور جو کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے کے پیسے پورے ہو گئے ہیں. اس اجتماع کی برکت سے جو میں نے نیت کی وہ یہ کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے. نگران شورا نے فرمایا کہ اگر کسی والدین کا کوئی بچہ اگر ڈیف پیدا ہو جائے تو وہ بھی کوشش کریں سائن لینگویج سیکھیں تاکہ بچے کو جو ہے وہ سکھا سکیں.